صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر بلف کیا، ایران نے ایک بار پھر ان کا بلف کال کر لیا اور ٹرمپ نے ایک بار پھر پہلے بلنک کیا اور یو ٹرن لے لیا۔ یعنی امریکی صدر ٹرمپ نے پھر سے ایران جنگ سے متعلق اپنی وہی پرانی حکمت عملی دہرائی، جس کی وجہ سے اسرائیل سمیت خود امریکہ کے اہم علاقائی اتحادی بھی حیران اور پریشان ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ پہلے ٹرمپ نے ایران کی پوری تہذیب مٹانے کی دھمکی دی تھی، پھر ثالثوں پر ذمہ داری ڈال کر یو ٹرن لے لیا تھا، اور اب ایک بار پھر صدر ٹرمپ نے تقریباً وہی انداز اختیار کیا اور ایران کے خلاف بہت بڑے فوجی حملوں کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ امریکی فوج اس سطح کی کارروائی کے لیے تیار ہے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اسی دوران یہ رپورٹس بھی سامنے آئی کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی ہوا جو اس جنگ کے دوران کئی بار اور بار بار ہو چکا ہے۔ ٹرمپ اپنی ہی دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے اور دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے خلیجی ممالک کی درخواست پر حملے روک دیے ہیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اب یہ ایک واضح پیٹرن بنتا جا رہا ہے۔ پہلے ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے، ایران معاہدے کے لیے منتیں کر رہا ہے اور وہ امریکہ کی تمام شرائط ماننے کے لیے بیتاب ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن دوسری جانب ایران عوامی سطح پر کبھی ایسے دعووں کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے، کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر ٹرمپ سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایرانی بہت برے لوگ ہیں، ان سے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، ہم حملہ کریں گے۔ پھر ٹرمپ ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں دیتے ہیں، پاور پلانٹس، پلوں اور انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر یہ خبریں آتی ہیں کہ ٹرمپ کی کسی خلیجی یا دوست ثالث ملک کے رہنما سے بات ہوئی ہے، جس کے بعد ٹرمپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے اپنا اعلان مؤخر کرتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ کسی دوست ملک کی درخواست یا سفارتی کوششوں کو قرار دے دیتے ہیں، اور یہی کچھ گزشتہ ہفتے کے آخر تک ہوتا رہا۔ ٹرمپ ایران کو نئے بڑے حملوں کی دھمکیاں دیتے رہے۔ نئے حملوں کی تیاری سے متعلق رپورٹس امریکی میڈیا پر چلیں، 10 سے 14 دنوں کی شدید بمباری کے منصوبے رپورٹ ہوئے، مگر پھر اتوار کو صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ امریکہ ایران کے خلاف مکمل طور پر تیار ہے اور اس کی فوجی طاقت اور کارروائی کرنے کی یہ سطح دوسری عالمی جنگ کے بعد کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کے باوجود ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک نے ہم سے درخواست کی ہے کہ حملہ روک دیا جائے، کیونکہ ایک معاہدے کے بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس معاہدے میں اسٹریٹ آف ہرمز کو فوری اور مکمل طور پر کھولنا اور ایران کے جوہری خطرے کا خاتمہ شامل ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ اس درخواست کی بنیاد پر دنیا کے بہتر مستقبل اور ایک کامیاب اور خوشحال ایران کی بقا کے پیش نظر میں نے حملہ منسوخ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، بشرطے کہ جلد از جلد معاہدہ طے پا جائے۔ اسرائیل بھی اس عزم میں میرے ساتھ شامل ہے۔ اب سب لوگ کام پر لگ جائیں اور اس معاہدے کو مکمل کریں۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ اور پھر اتوار کو ہی اپنے صدارتی جہاز ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہی بات دہرائی اور کہا کہ انہوں نے ایران پر بڑے پیمانے کے حملے اس وقت روک دیے کہ جب اتحادی ممالک اور خود ایران نے کارروائی مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ جلد ہی اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے طے پا جائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم ایران سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ بات چیت کل سے شروع ہو جائے گی، اس سے بہت سی جانیں بچ سکتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے اس دعوے سے پہلے خبر آئی تھی کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹرمپ سے اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جبکہ اب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد ٹرمپ نے حملے روک دیے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ اس معاملے سے باخبر افراد کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران پر نئے حملوں کا فیصلہ مؤخر کر دیا، کیونکہ ثالثوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر نئی پیش رفت کی ہے، جبکہ چند خلیجی ممالک نے بھی صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، اور سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس معاملے سے واقف سعودی حکام نے بتایا ہے کہ ٹرمپ کے اعلان سے صرف چند گھنٹے پہلے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ان سے فون پر بات کی اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا، جبکہ اس معاملے سے واقف حکام کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران سے متعلق امریکی حکمت عملی اور مجوزہ حملوں کے منصوبے کے بارے میں بھی وضاحت طلب کی۔ ساری صورتحال میں اس معاملے سے واقف افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ خلیجی ممالک اس بات پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنگ طول پکڑنے کے باوجود امریکہ کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے علاقوں پر بار بار ایرانی حملے ہو رہے ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں کے دوران خلیجی اتحادیوں نے امریکہ سے مزید فضائی دفاعی انٹرسیپٹرز فراہم کرنے اور یہ یقین دہانی جاری رکھنے کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جوابی حملوں کا سلسلہ طویل ہو گیا تو امریکی فوج ان کے دفاع کی ذمہ داری نبھاتی رہے گی۔ اسی طرح
حالیہ پولز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ امریکہ میں شدید غیر مقبول ہے، اور اس کی وجہ سے نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی کامیابی کے امکانات متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ ایک ایرانی سفارتکار کے مطابق ایرانی حکام ٹرمپ کی سیاسی کمزوری سے آگاہ ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایرانی سفارتکار نے مزید کہا کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہو گئیں تو ایران کی پاسداران انقلاب امریکہ کے حملے کا انتظار کیے بغیر بھی پیشگی حملوں پر غور کر رہی ہے۔ اس سے پہلے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوز نے اس حوالے سے لکھا تھا کہ امریکی عہدیدار اور اس خبر سے واقف ایک تیسرے سورس کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ہفتے کے روز صدر ٹرمپ سے فون پر بات کی اور ایران پر بڑے پیمانے پر نئے حملوں کے ان کے منصوبوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق سعودی حکام نے تشویش کا اظہار کیا اور امریکہ کی ان نئی کارروائیوں کے منصوبے کے بارے میں وضاحت مانگی، جبکہ اس گفتگو سے واقف ایک دوسرے سورس کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کم کریں اور ان حملوں سے گریز کریں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صورتحال میں سعودی عرب کے علاوہ قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی اور پاکستان سمیت دیگر علاقائی ممالک بھی امریکہ اور ایران پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کشیدگی کم کریں۔ اسی سلسلے میں قطری ثالثوں نے ہفتے کے روز ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکاف اور عمانی حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کی تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک معاہدہ طے کیا جا سکے۔ ان مذاکرات سے باخبر ایک سورس کے مطابق اس بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ آیا یہ پیش رفت موجودہ بحران کو کم کرنے کے لیے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران نے فی الحال امریکہ سے کسی براہ راست رابطے یا بات چیت کی تصدیق نہیں کی۔ البتہ ایرانی حکام اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے میں عمان کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت کا دعویٰ ضرور کر رہے ہیں۔